اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پوری کائنات کو اس کریم امام کے تذکرے کے دن حسن مجتبی ان جیسے نام ہی کسی کے نہیں، حسن لکھا ہوا ہو حسن پڑھ سکتے ہیں، حسین لکھا ہوا ہو حسین پڑھ سکتے ہیں، بہتر لکھا ہوا ہو 72 پڑھ سکتے ہیں۔ جو بیدار ہو کے بیٹھا، بہتر اور 72، حسین اور حسین، حسن اور حسن، سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں، کعبے کی چھت پہ کہتا ہوں، نجف اشرف میں علی کی سری پکڑ کے کہتا ہوں، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے، معاویہ کو چھوٹا کرو تو یزید بنتا ہے، یزید کو بڑا کر دو تو معاویہ بن جاتا ہے۔ تمہارا اپنا مقدر، ہمارا اپنا نصیب، کردار میں محمد، گفتار میں محمد۔ بڑی تکلیف ہے دنیا کو کہ حسن نے صلح کیوں کر لی تھی؟ پہلے رسول سے پوچھو، اس نے کافروں سے صلح حدیبیہ کیوں کی تھی؟ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کی توجہ چاہتا، پیغام پہنچ جائے گا، لیکن پڑھے لکھے حضرات کی مدد اور تعاون چاہیے۔ پیغمبر نے کافروں سے صلح کی، صلح حدیبیہ، علی نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے، کافروں کی طرف سے سہیل آیا ہوا، اس نے کہا تجھے رسول مانتے تو لڑائی کیوں کرتے؟ پیغمبر نے فرمایا علی کاٹو، رسول اللہ کاٹو، علی نے قلم رکھ دیا۔ حیران ہو کے نہیں توجہ کرتے، پیغمبر نے کہا علی رسول اللہ کاٹو، علی ابن ابی طالب نے قلم رکھ دیا، فرمایا میں نہیں کاٹتا۔ کیوں؟ پیغمبر نے کاٹ دیا، لکھا محمد ابن عبداللہ۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، پیغمبر مدعی ہے، علی گواہ ہے۔ پیغمبر مدعی ہے، علی گواہ ہے، مدعی مقدمہ واپس لے سکتا ہے، گواہ گواہی سے نہیں پھیر سکتا۔ حسن کی صلح پہ کیوں متفق عوام نہیں؟ حدیبیہ سے زیادہ تو یہ مقام نہیں، وہاں نبی نے مٹایا تو خود رسول اللہ، یہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں امام نہیں۔ کہنے گے جی حسن کا جواب اور تھا، حسین کا جواب اور تھا۔ میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ان فکروں پر اپنی قوم کے بچوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ بزرگ بچے بہتر جانتے ہیں، لیکن یوم امام یہ اسی لیے چپ ہے۔ ایک حجت ہوتی ہے ثابت، ایک ہوتی ہے ناطق۔ علی کے بعد حجت ناطق تھے حسن، حسین حسن کے سامنے رعایا ہے۔ حسن اتنا بڑا امام ہے کہ جس کے پہلے رعایا کا نام حسین ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت۔ اور یہ فکرے میرے نہیں ہیں، یہ فکرے امام حسن کے ہیں، جس نے کہا تھا کہ معاویہ تیرا میرا کیا مقابلہ، میں الکوثر کا بیٹا ہوں، تو حمالۃ الحطب کا بیٹا۔ صاحبان علم اس بات کو سمجھے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں بات سننے کا مزہ آتا ہے۔ تو حمالۃ الحطب کا بیٹا، میں الکوثر کا بیٹا۔ محمد میرا ضمیر ہے، حسن فرما رہے محمد میرا ضمیر ہے، علی میرا امیر ہے، حسین میرا وزیر ہے، جبرائیل میرا فقیر ہے۔
ناطق تھے. امام حسن نے رسی دی, گھوڑے سوار نے اونٹ کی رسی پکڑی, امام حسن ادھر چل پڑے, گھوڑے سوار ادھر چل پڑے. تیسرے قدم میں امام حسن رکے. رک, تو کون ہے؟ مانن, تو کون ہے؟ اسے کہا بابا نے وصیت کیا کی؟ یہ فکرہ صرف معرفت والے سنیں. جس کے پاس آتا ہے معرفت نہ ہو بے شک تھوڑی دیر کانوں میں انگلی ڈال. امام حسن نے مر کے فرمایا ہم میں باپ بیٹے کے رشتے نہیں ہوتے. اپنے زمانے کی حجت نے کہا تھا جب رسی دینا تو کچھ نہ پوچھنا. میں نے کچھ پوچھا؟ میں نے رسی دی چپ کر کے. اب حجت میں ہوں, پتا کون ہے؟ نقاب اتری خود علی سامنے کھڑا ہوا. نقاب اٹھائی, سلامت یا اور یہ بے وقوفی کرنا اور یہ کہنا صلی اللہ محمد. یہ موسم ٹھنڈے یا آپ ٹھنڈے, مل کے باواد بلند صلوات پڑھ لیں. محمد, یہ سردی ہے پھر چلی جائے گی. جن کی محبت میں بیٹھے ہو وہ قیامت کی گرمی سے بچائیں گے. جو جتنا چھپے گا اسے اتنی زیادہ سردی لگے گی. ذرا اعتماد حسن میں بیٹھ کے دیکھو. بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکرہ کہنا چاہتا ہوں, اپنے وقت کی حجت نے پوچھو کہ زمانے کی حجت اب میں ہوں. کہتے ہیں اسی لیے امام حسن کی نسل میں امام نہیں ہے. تمہیں کس میں وقوف نے کہا؟ یہ جاہلوں کا فکرہ ہے کہ اولاد حسن میں امامت نہیں. امام 12 ہی رہیں گے, وہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتے. میں نسل حسن کے امام گنواتا ہوں. اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو بیٹی دی, نام رکھا فاطمہ. اللہ نے حسین کو بیٹا دیا, نام رکھا علی. علی اور فاطمہ دونوں بھائیوں کے گھر اکٹھے ہو گئے. مرج البحرین یلتقیان, دونوں سمندر پھر آپس میں مل گئے. لولو والمرجان بن کے 5واں امام محمد باقر آیا. سلامت و آباد و شاد رہے جنہیں بات کر رہی. جس طرح رسول کی نسل بیٹی سے چلی, ویسے جناب فاطمہ بنت حسن 8 اماموں کی ماں, 5واں امام حسنی بھی ہے حسینی بھی. 5واں امام دوسرے کا بھی بیٹا ہے, تیسرے کا بھی. زین العابدین سے جو آگے نسل چلی وہ امام حسن سے بھی چلی اور امام حسین سے بھی. پھر دنیا کا دوسرا انجام کہ مولا حسن تو صلح پسند ہے. یہ فکرہ تقریر نہیں ہے, یہ مذہب شیعہ, اسے مار کے بھی نہ بھولنا. امام حسن نے صلح کیوں کی؟ امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ دونوں شہدادوں کے عمل میں فرق کیوں ہے؟ ساری زندگی یاد رکھنا, حسن نے صلح نہیں کی, حسین نے جنگ نہیں کی. سلامت آباد. اللہ کا قرآن لا کے میرے سر پہ رکھو. حسن نے صلح نہیں کی. آپ گھبرائے نہیں, کہا میں ذمہ دار ہوں. حسن نے صلح نہیں کی, حسین نے جنگ نہیں کی. حسن سے صلح کی گئی, حسین سے جنگ کی گئی. دونوں بھائیوں سے بانیزہ کے ساری کھلو. جتنے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے شاہ بھائی, ایک بندے کی توجہ چاہتا ہوں. دونوں بھائیوں سے تمہارے سوال مختلف تھے.
تو تم نے کہا حکومت دے دے، حسن نے کہا لے جاؤ میری باپ کی عزت کا صدقہ ہے۔ یہ فکرہ مجھے خود، میں فکرہ پھر پڑھتا ہوں، لے جاؤ میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ کہا تخت لے جاؤ، لکھ کے دو آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دو گے۔ یہ میرے سامنے امام حسن کا جنازہ ہے، اس کی قسم کھاتا ہوں آج کوئی مولوی مکر نہیں سکتا کہ معاویہ علی کو گالیاں دیتا تھا۔ یہ تو ہر بات سے مکر جانے والے ہیں، یہ جو بلدیتوں سے بھی مکر جاتے ہیں وہ اس بات سے کیوں نہیں مکر رہے؟ اس لیے کہ حسن نے لکھوا کر اقراری مجرم بنوا دیا۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ بڑی توجہ چاہتے ہو، فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، کل لکھ کے دو پہلی شرط، آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرو گے۔ تدبر امام حسن، اس نے تلوار کو ذوالفقار بنا دیا، تلوار ذوالفقار بنا دی امام حسن نے۔ لکھ کے دو آج کے بعد، اس نے کہا آج کے بعد کروں گا میں۔ نہ سنت پر عمل پیدا تھا۔ لکھو آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دو گی۔ ایسے مولانا مودودی مان گیا کہ سندھ سے لے کر افریقہ تک ہر ممبر پر علی ابن ابی طالب کو اس معاشرے میں صرف خطیب گالیاں نہیں دیتا تھا، مجمع سنتا بھی تھا۔ جو میں تقریر کر رہا ہوں وہ صرف میرا عقیدہ نہیں، سرکار علامہ تشریف فرمائے مطلوب تقریر، میں جو تقریر کر رہا ہوں قبلہ بھی ذمہ دار ہے، قبلہ نزاکت شاہ صاحب بھی ذمہ دار ہے، قاسم شاہ صاحب بھی ذمہ دار ہے، امیر شاہ صاحب بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے مرکز کے نمائندے بیٹھے وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ان کا عقیدہ بھی ہے۔ پورا معاشرہ بے غیرت ہو چکا تھا، صرف سر نہیں ہلانا، جسے بات سمجھنا ہے وہ سر ہلا۔ تقریر کرنے والا علی کو گالیاں دے رہا اور مجمع سن رہا ہے۔ اس نجس معاشرے میں لکھوایا کہ لکھ کے دے کہ آج کے بعد، اس نے لکھا میں آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دوں گی۔ پھر اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، یہودی آ گیا دربار کے اندر، اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے دربار کو غصہ چڑھ گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہودی ہو کر بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرتا ہے؟ یہودی نے کہا پھر علی کون تھا جسے تمہارے نبی نے بیٹی دے دی تھی؟ ایک تو بندوں کو سمجھ نہیں آئی، باقی سردی کی نظر ہوگی۔ اس نے کہا پھر علی کون تھا جسے تمہارے نبی نے بیٹی دے دی؟ وہ کہا علی تو مسلمان تھا۔ تب بغیر تو شرم نہیں آتی، علی کو گالیاں دیتے ہو؟ نبی رشتہ دیتا ہے تم گالیاں دیتے ہو؟ نبی رشتہ دیتا ہے تم گالیاں دیتے ہو؟ انہوں نے معافی مانگ دی۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا خبردار آج کے بعد ختم کرو، کسی ممبر سے علی کو گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک مولوی صاحب نے
میرے ساتھ تقریر ریکارڈ کراتے ہوئے کہا اللہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز پر رحمت نازل کرے، اسے جمعے کے خطبے میں مولا علی پر تبرہ بند کروائے۔ میں نے کہا واقعی بہت اچھے آدمی تھے وہ، باری میری تھی نہیں، تعریف سے کام شروع کرنا پڑتا تھا۔ میں نے کہا جی کیا کہنے، واقعی بہت اچھے آدمی تھے وہ، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، واقعی اللہ ان پر رحمت کرے، انہوں نے علی پہ تبرہ بند کرایا، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے شروع کروایا۔ حسن نے کیا، امام حسن کربلا میں ہوتے وہی کرتے جو امام حسین نے کیا، کوئی فرق نہیں، حالات کا فرق ہے۔ حسن جنگ کر دیتے تو لوگ کہتے اہل بیت نے گفتگو کا موقع ہی نہیں دیا۔ توجہ ہے یہ نہیں کہ پہلے بات چیت ہوتی ہے، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، پہلے گفتگو کرتے، انہوں نے تو ڈائریکٹ ہی لڑائی چھیڑ دی۔ آسان کر دو، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے چیک اپ کیا، اس نے دوائیاں لکھ دی کہ یہ گولیاں کھاؤ، یہ کیپسول کھاؤ، 10 سال بعد طبیعت میں خراب ہو گئی، پھر اور ڈاکٹر کو چیک کرایا، اس نے کہا آپریشن ہو گئی۔ بندے بحث کرنے سے پڑ جائیں گی، دونوں ڈاکٹروں میں فرق ہے۔ وہ ڈاکٹر تو بڑا اچھا تھا، وہ امن والا تھا، اس نے تو چیر پھاڑ دیا۔ بندے کہیں گے بے وقوفو، 10 سال پہلے بیماری زیادہ خراب نہیں ہوگی، اس وقت دوائیوں سے کنٹرول ہو سکتی ہوگی، اب آپریشن کے بغیر چارہ نہ تھا۔ امام حسن نے دیکھا معاویہ کی منافقت کو صلح کی دوائی سے دبایا جا سکتا ہے۔ امام حسین اس پلید کی طبیعت کو پہچان گئے کہ جب تک آپریشن نہیں ہوگا، چلے جنہیں سمجھ نہیں آیا انہیں پھر سمجھاتا ہوں۔ ابھی الیکشن ہوئے تو ان میں ایک لفظ ہر امیدوار کے نام کے ساتھ ہوگا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا۔ ان دونوں کا فرق معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ میرے پاس امانت پڑی ہوئی تھی، فرض کرے یہ کسی کی بڑی قیمتی چیز تھی، وہ میرے پاس تھی، بندے کو پتا چلا، اسے مجھ سے آ کے کہا کہ میرے حوالے کرو، میں نے کہا نہیں دیتا، اس نے کہا 1 لاکھ روپیہ لے لو، میں نے کہا میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے، تھوڑے پیسے بڑھاؤ، تھوڑے پیسے جو ہے وہ بڑھاؤ۔ وہ 50 لاکھ پہ آ گیا، وہ بولے جنہیں دیندہ ہی نہیں، تھوڑے سے بڑھاؤ، 50 لاکھ پہ آ گیا، بولے 50 لاکھ لے لیں، امانت دے دے۔ میں نے 50 لاکھ لے لیے مثال کے طور پر، اور امانت اس کے حوالے کر دی۔ اس کو کہتے ہیں بکنے والا۔ یہ بکاؤ مال کے ساتھ پیسے لے لیے، امانت دے دی، اسے کہتے ہیں کیا؟ بکنے والا۔ اور میں 50 کروڑ میں بھی نہیں بکوں، اس نے ریوالور نکال لیا اور سیدھا یہاں رکھا، میں گولی مار دوں گا۔ میں لالچی نہیں تھا لیکن ڈرپوک تھا، میں نے فوراً اس کے حوالے امانت کر دی۔ اس کو کہتے ہیں جھکنے والا۔ اس سے آسان مثال ہو نہیں سکتی، ابھی بھی کوئی نہ سمجھے تو اسے خدا سمجھے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ جن کے منہ کھلے ان کو تو مجھے پتا چل جائے گا کہ سمجھ آئی کہ نہیں، جو اس طرح سمجھے ان کا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن بعد میں کلیئر کرنے لگا ہوں۔ حکومت حسن کے سامنے لالچ بن کر آئی، تاج کو ٹھوکر مار کے حسن نے بتایا
تم نے یہ تو کہہ دیا کہ حسین کو شیعہ نے مارا تھا، ذرا یہ تو بتاؤ حسن کو مدینے میں کس نے مارا؟ ایک زخمی جنازہ اٹھائے ہوئے پیغمبر کے نفیس بیٹے کا جنازہ، ساری دنیا کہتی ہے امیر حسن۔ امیروں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ اس گھر کو آباد رکھے، اللہ سادات نظام کو بہت کرم شاہ کی اولاد کو ہمیشہ آباد رکھے، ایک ایک فرد آباد رہے جو جلوس میں موجود ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہ موشن ہے آل محمد کے مشن۔ خدا تمہیں خوش و خرم رکھے۔ تو محمد کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے آئے، امیر شریف ایک ہے امیر حسن، ایک ہے غریب حسین۔ امیری غریبی کا فرق بتا دوں، جسے امیر کہا تھا نا نبی نے، اسے امیر سمجھ کے امت نے 2 کفن دیے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امیر سمجھ کے امت نے 2 کفن دی، اور جسے غریب کہا اسے 1 کفن بھی نہ دیا۔ اگلا فکرہ کہتا ہوں، جو رونے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، خدا اسباب پیدا کرے جو یہ سوچ رہے رونے کے، امیر کے جنازے میں تیر مارے، غریب کا جنازہ ہی تیروں پر اٹھا۔ بڑا عظیم فکرہ کا حساب لگا، امیر کا جنازہ قبرستان سے واپس بھیج دیا، غریب کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیا۔ فکرہ بدل دوں جو قاضی صاحب نے کہا، میں فکرہ بدل دوں، جتنے امیر کے جگر کے ٹکڑے ہوئے اتنے غریب کی لاش کے ٹکڑے۔ لیکن میں زیادہ مختصر بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن وہ ضروری فکرے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب 3 سال کا قاسم یتیموں والی شکل بنا کے سر میں خاک ڈال کے گرے بار چاہ کی حالت میں زینب کے دروازے پر بیٹھا رو رہا تھا، رونے کی آواز فضا نے سنی، آواز دے کے کہا کون ہے زینب کے دروازے پر؟ تجھے نہیں پتا پہلے بھی عباس ہے۔ غازی کا نام آیا، قاسم کے رونے کی آواز بلند ہوئی، زینب کی آواز اماں فضا چھڑک نہ دینا، اس کی آواز میرے قاسم سے مل گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بڑی دور دور سے عزادار آئے ہوئے، قاسم میرا بچہ لاہور سے آئے، اللہ تمہارا سفر قبول کرے۔ کتنے حضرات بیٹھے، میں ہاتھ جوڑ کے سیدوں سے معافی مانگتا ہوں، بے شک موسم کو بدلتا ہوا نہ دیکھنا، موسم کو بدلتا ہوا نہ دیکھنا، محمد کے بعد امت کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھنا، کس رنگ میں یہ ظالم امت بدلی۔ جناب قاسم، جناب قاسم روتا روتا دروازے پر، جناب زینب نے دروازے سے دیکھا، تڑپ کے کہہ دیا امام زمانہ کا بیٹا یتیم بن کے کھڑا ہے، کلثوم چل رہی ہے، اپنا برقع پہن لے، میرا برقع اٹھا لے۔ ہو نہیں سکتا بندہ آیا حسن امیر کے جنازے میں اور اس کی ہائے نہ نکلے۔ کلثوم نے برقع پہنا، زینب کو برقع دیا، علی کی بیٹیوں نے برقع پہنا، حسن کی لاش میں چلے، امیر کے لاشے پر زینب برقع پہن کے
امیر جو تھا سارے آگے، امیر کے پاس سارے آتے ہیں، غریب کے پاس صرف بیٹی آئی۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ جو حسن کو غم کر کے لو رہے ہو، مولا تمہیں پورا سال کسی غم میں ہائے کر کے نہ ملاؤ۔ حسین کی ماں تم سے راضی ہو، جس کے پاس آخری وقت میں 3 سال کا بیٹا ہو وہ امیر ہوتا ہے، جس کے پاس آخری وقت میں 3 سال کی بیٹی ہو وہ غریب ہوتا ہے۔ جس کو بیٹا تڑپتا دیکھتا رہے نہیں فکر بدل دیتا، جس کو بیٹا بستر پہ تڑپتا دیکھے وہ امیر ہوتا ہے۔ جس کو بیٹی تڑپتی ہوئی روئے تڑپتا ہوا دیکھے۔ اگلے سال وہی رہے گا جو زندہ رہے گا۔ دو یا 2.5 منٹ وصیتیں لکھوائی، ایک ایک کا چہرہ دیکھنا شروع کی۔ حسین کے ہاتھ میں اوم، حنفیہ، مسلم، عبداللہ، عبید اللہ۔ میرا غازی نہیں آیا، میرے غازی کو پتہ نہیں چلا۔ دھاڑے مار کے رویا شبیر، سامنے کھڑے ہاشمیوں سے کہتے تھے سامنے سے ہٹو، داڑھی چوم کے کہتے وہ دروازے میں دیکھنا۔ اب جو حسن نے دروازے میں دیکھا ٹکرے مار رہا تھا عباس، رو کے حسن کہتے غازی اندر نہیں آئے گا، کہتے کیسے ہم زینب اور کلثوم کے بال کھلے، تیری بہنوں کے سر سے چادر گر جاتی ہے، تیری بہنوں کے مولا سلامت رکھے، اللہ ماتمیوں کو آباد رکھے، خدا ہر ماتمی کو سلامت رکھے۔ کیسے آؤں تیری بہنوں کے بال کھلے ہوئے، خدا کے نام پہ مجھے قاتل کا نام بتا دے، قاتل کا نام بتا دے۔ روتا رہ گیا، غازی چلا گیا حسن۔ حسین نے زین علی باغ کے ساتھ مل کے غسل دیا، بھائیوں نے کفن پہنایا، جنت کے کفن حسن کا جنازہ تیار ہوا، جنازہ اٹھنے لگا۔ جو کائنات میں کبھی نہیں رویا، میری اس سے منت ہے اگر رونا ہے تو چیخے مار کے رونا۔ جنازہ پہلے حسین نے اٹھایا، دوسرا پایا زین العابدین نے اٹھایا۔ ادھر جنازہ گھر سے باہر نکلا، بہنیں دروازے پہ رک گئی، بھائی جنازہ لے کے محمد کے روضے کی طرف چلے، جب سامنے کوئی عورت خنجر پر بات کرے، حسین بھائی کو لے کے کہاں جا رہا ہے؟ آباد عمرانہ کے پہلی میں دفن کر دے، یہ اللہ نے کمانوں میں تیر چھوڑے، ادھر سے کمانیں کرکھی، تیروں کی بارش ہوئی۔ حسن کا جنازہ کبھی پیچھے گیا، کبھی آگے گیا، عباس نے جنازہ چھوڑا، دوڑ کے بھاگ گیا، زینب کے ساتھ تیزی سے گزر گیا۔ زینب کی آواز ہے کلثوم خیر کوئی نہیں، زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ میرا بھائی عباس میرے سلام کیے بغیر میرا باپ شہید ہے۔ اتنی بات کی تھی، موڑ کے دیکھا غازی کے ہاتھ میں تلوار، غازی تلوار لے کے دوڑا، زینب سامنے آئی، رو کے کہتی ہے قبرستانوں میں تلواروں کی کیا ضرورت ہے؟ قبرستانوں میں تلواروں کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی بھی عباس بھی زندہ ہے، میرے نفیس امام کے جنازے پر مدینہ کے شہر میں ماتم کرو، ماتم کرو۔ میں آخری فکر میں بی بی زینب نے چادر اتاری، عباس کے سامنے چادر رکھی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مجھے زہرا سمجھ، جلال نہ دکھانا، شبیر کی غربت پر رحم کر، جیسے میرے بھائی حسین کے ویسے کرنا۔ میں کہتا ہوں کائنات کاش ختم ہو جاتی،